सिविल नाफरमानी तहरीक अभी फाइनल नहीं, हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे, उनका जो भी फैसला होगा उस पर मिनोअन अमल करेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान, हम अपने आईनी हुकूक मांग रहे हैं, बानी चेयरमैन की रिहाई, लूटा हुआ मैंडेट वापस किया जाए। इस्लामाबाद की जानिब 5 एहतजाजी मार्च किए, हर एहतजाज में तादाद बढ़ती गई। पीटीआई कारकुन दहशतगर्द नहीं, अपनी जान की हिफाजत के लिए डी चौक से निकले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों को पेशावर में ब्रीफिंग, कहा IMF प्रोग्राम के तहत सबसे बेहतरीन कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा की है। गुज़श्ता 9 माह में सूबे की आमदन में 44% इजाफा हुआ। अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं, दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है। 26 नवंबर का जो आपने इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अभी एविडेंस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता सामने। पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। पुरअमन कॉल होती तो क्लाशन कोफों के साथ, स्टन गन्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, आंसू गैस के शेल्स के साथ, गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। तो ये जो आप दौड़े हैं और जो आप पे अपने ही वर्कर्स ने पथराव किया है और फिर आपके गार्ड्स ने जो फायरिंग की है, ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बुशरा बीबी ने ये पथराव करवाया। अली अमीन गंडापुर ने गैर मुल्की मीडिया को गुमराह कुन हकाइक बताए। पीटीआई ने 26 नवंबर को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीर और वीडियोस बनाई। इन लोगों ने लाशें गिराने का मंसूबा बनाया था। 1200 लाशों से शुरू होकर ये 12 पर आ गए। अता तारड़ का रद्द अमल, वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पीटीआई पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ है। अगर ये पुरअमन होते तो बंदूक, गुलेलों और पत्थरों से सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले ना करते। अली अमीन गंडापुर पर पथराव और सिक्योरिटी इदारों पर तशद्दुद बुशरा बीबी ने कराया। फाइनल कॉल बुरी तरह फ्लॉप हो गई, इनमें अगली कॉल देने की हिम्मत नहीं। आपने 9 मई को जो भी किया कौम को भूलने नहीं देंगे। जबकि 18 में जो साजिश हुई और खिदमत की सियासत की जगह पे ओए तो गाली गलौज, एक दूसरे को जो है वो बर्दाश्त न करना, एक दूसरे को गाली देना की सियासत जो है, जब उसे इस मुल्क में रवाज दिया गया, नौजवान नस्ल को सिर्फ ये सिखाया गया कि आप दूसरे मुखालिफ सियासतदान को देखें, उनको गालियां दें, उनको ऊपर आवाजें कसें। पीटीआई ने नौजवानों को मुखालिफिन को गालियां देना सिखाया। कहा गया फलां जमात के लोगों को चोर और डाकू कहो। फेक न्यूज से नौजवानों को गुमराह किया गया। पीटीआई एक सूबे में हुकूमत मिलने के बाद कई बार इस्लामाबाद पर हमलावर हो चुकी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने पीटीआई कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़ा। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। सियासत में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। तकरीबन 60 केसेस पाकिस्तान भर में सामने आए हैं, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। रवां साल पोलियो के 60 केसेस सामने आना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। पोलियो के मर्ज को मुल्क की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। वजीर आजम पर आज़म, वालिदैन से इंसदादे पोलियो मुहिम में हुकूमत से ताउन करने की अपील। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वालिदैन बच्चों को कतरे पिलाकर उनका मुस्तकबिल महफूज बनाएं। बच्चे तवाना होंगे तो मुल्क के रोशन मुस्तकबिल में किरदार अदा कर सकेंगे। पोलियो वर्कर्स की मुल्क के तूलो अर्ज में खिदमात काबिल सताइश हैं। वजीर आजम ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह भी किया। इंसदादे पोलियो मुहिम कल से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कामयाब दौरा चीन। गोवी पार्टनर्स का पंजाब में 13 अरब रुपए से जायद के सरमायाकारी फंड के क़याम का ऐलान।
گوبھی فنڈ سے پنجاب میں کاروبار کو مضبوط، خطے میں پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جائے گا۔ مریم نواز کے چینی کمپنیوں کے ساتھ IT، ماحولیات اور گرین انرجی کے معاہدے۔ چینی کمپنی سولر این پلس اور حکومت پنجاب کے درمیان سولر ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے MOU پر دستخط ہوئے۔ پنجاب سرمایہ کاری کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز خصوصی طیارے سے لاہور پہنچ گئیں۔ انہوں نے چین کی حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر 8 روزہ دورہ کیا۔ پنجاب میں PTI دور میں 310 گاڑیوں کی غیر قانونی خریداری کا انکشاف۔ بزدار حکومت میں گاڑیوں کی خریداری پر 2 ارب 12 کروڑ 23 لاکھ روپے منظوری کے بغیر خرچ کیے گئے۔ پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی گئی آڈٹ رپورٹ میں مالی بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں۔ مالی سال 2020-21 میں گاڑیوں کی خریداری لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے لیے کی گئی۔ تحقیقات شروع۔ سکوت ڈھاکہ اور سانحہ APS کے شہداء کی یاد۔ لاہور، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں کل تمام نجی اور سرکاری سکولز بند رہیں گے۔ یونیورسٹیز میں تدریسی عمل جاری رہے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ 16 دسمبر سانحہ APS کا زخم بہت گہرا، جس کا بھرنا ناممکن ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو ملک 2 لخت ہوا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ تھی، نہ ہوگی۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے واضح کر دیا۔ حکومت سے پیپلز پارٹی سے کیے گئے تحریری معاہدے پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ مسائل کا حل مذاکرات ہیں۔ تحفظات پر نون لیگ سے بات چیت جاری ہے۔ کوئی حتمی نتیجہ نکلا تو سب کو آگاہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا دورہ سعودی عرب۔ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی وزیر مملکت برائے داخلہ ڈاکٹر خالد محمد عبداللہ سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور پاک سعودیہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے سعودی عرب کو فٹ بال ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی ملنے پر مبارکباد دی۔ کہا سعودی عرب ہمارا سب سے بااعتماد دوست اور اسلامی ملک ہے۔ ہر پاکستانی کو اس پر ناز ہے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا دورہ بحرین۔ بادشاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ سے تفصیلی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، سیکیورٹی امور اور دفاعی تعاون مضبوط بنانے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایڈمرل نوید اشرف بحرین کے ولی عہد اور ڈپٹی سپریم کمانڈر ڈیفنس فورسز سلطان بن حماد الخلیفہ سے بھی ملے۔ باہمی دفاعی تعلقات پر مشاورت کی۔ سربراہ پاک بحریہ کا رائل بحرین ڈیفنس فورس کے جنگی جہاز ماناما اور رائل کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کا بھی دورہ۔ ایڈمرل نوید اشرف نے افسران کو خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر لیکچر دیا۔ فیصل واڈا جذباتی کھلاڑی ہے، کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں کون سی سائیڈ سے کھیلنا ہے۔ جذبات میں کھلاڑی اپنے ہی گول کیپر کے پاس گول مار دیتا ہے اور پھر ایک دم سے سر پہ ہاتھ آتا ہے کہ یار یہ کیا کر گیا۔ تو فیصل واڈا بھائی کی کسی بات کا نہ میں برا مانتا ہوں نہ کسی کو ماننا چاہیے۔ وہ ایک جذباتی اچھے دل کے انسان ہیں۔ میں تو جب سے آیا ہوں لوگ جانے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں یہ پریشان ہوں جو آنے کا سوچ رہا ہے وہ کیوں نہیں آ پا رہا ہے۔ فیصل واڈا بہت اچھے لیکن جذباتی کھلاڑی ہیں، کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کس سائیڈ سے کھیل رہے ہیں۔ وہ ایسے گول کیپر ہیں جو کبھی اپنے ہی گول میں گیند پھینک دیتا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا طنز، دعویٰ کیا جس یونیورسٹی سے فیصل واڈا ڈاکٹر بنے وہیں سے ہم نے PhD کی ہے۔ محنت کرنے، حسد نہ کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ کامران ٹیسوری نے کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جب سے آیا ہوں میرے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو آنا چاہتا ہے وہ نہیں آ پا رہا۔ مستقبل کی کسی کی ذات کا نہیں بلکہ پاکستان کا ہونا چاہیے۔ گورنر شپ خیرات میں نہیں ملی، عوام نے مینڈیٹ دیا۔ MQM میں اختلافات کی خبروں کا مطلب
پارٹی زندہ ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کی کتب میلے میں میڈیا سے گفتگو، کہا کتاب سے عشق کی یہ آخری صدی نہیں، آج دیکھ کر اندازہ ہو گیا۔ ایکسپو سینٹر میں شہریوں کا رش، بچے اور بڑے کتابوں کی دنیا میں مگن، پسندیدہ کتابیں ڈھونڈنے میں مصروف۔ کسی نے تاریخی کتابیں خریدیں تو کوئی فکشن تلاش کرتا نظر آیا۔ ایک کے بعد ایک پریشانی، یہ ہے کراچی کی کہانی۔ 84 انچ قطر کی پائپ لائن کا مرمتی کام، بیشتر علاقوں میں 3 روز تک پانی کی فراہمی معطل رہے گی۔ لیاری، کلفٹن، گلشن اقبال، جمشید ٹاؤن اور اولڈ سٹی ایریا شامل۔ مرمتی کام پیر سے شروع کیا جائے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ایکشن، چینی پر سیلز ٹیکس کی عدم ادائیگی، 5 مانیٹرنگ سسٹم نہ لگانے پر کئی شوگر ملز سیل۔ فرائض سے غفلت برتنے پر سندھ اور پنجاب کے 9 افسر اور ملازم معطل۔ وادی نیلم میں کیل مارگلا کے مقام پر ٹریفک حادثہ، ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسکردو میں شاہراہ بلتستان پر لینڈ سلائیڈنگ، کار سوار 5 افراد دم توڑ گئے۔ پولیس کے مطابق کار اسکردو سے گلگت جا رہی تھی۔ سرچنگ ٹیم کو گاڑی 30 فٹ گہری کھائی میں پہاڑی ملبے میں دبی نظر آئی۔ پاکستان کے معروف یوٹیوبر رجب بٹ کی گرفتاری کے بعد رہائی، غیر قانونی طور پر شیر کا بچہ رکھنے پر پولیس اور محکمہ وائلڈ لائف نے کارروائی کی۔ رجب بٹ کو شادی میں شیر کا بچہ بطور تحفہ ملا تھا۔ بلوچستان کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان۔ محکمہ تعلیم نے سرد علاقوں میں طویل اور گرم علاقوں میں مختصر تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سرد علاقوں میں تعطیلات کل سے 28 فروری 2025 تک ہوں گی۔ گرم علاقوں میں 1 جنوری 2025 سے 10 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی۔ جھل مگسی جیپ ریلی میں جعفر مگسی کا بول بالا، پری پیڈ اے کیٹیگری میں 170 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے 54 منٹ میں طے کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انس مگسی دوسرے، نادر مگسی تیسرے نمبر پر رہے۔ دفاعی چیمپئن فیصل شادی خیل اور آصف چودھری گاڑی خراب ہونے کے باعث ریس سے باہر۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کامیاب ریسرز کو انعامات سے نوازا۔ کہیں پھولوں کی خوشبو تو کہیں سروں کا جادو۔ جیلانی پارک لاہور میں سجنے والی گل داؤدی کی رنگا رنگ نمائش ختم۔ فضا 200 سے زائد اقسام کے پھولوں کی خوشبو سے معطر رہی۔ موسیقی نے بھی خوب رنگ جمایا، بچے ہوں، بڑے ہوں یا خواتین۔